امام کی جہری نماز با جماعت میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما کا دونوں کا مذہب ہے کہ ولضالین کہنے کے بعد آمین آہستہ کہنا سنت مستحبہ ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا کہ اپنی کتاب الام میں وضاحت فرمائی ہے، اس کے مطابق آپ کا نظریہ یہ ہے کہ نماز اگر بلند آواز سے پڑھی جانے والی ہو، بلند آواز سے قرأت والی نماز ہو، جسے جہری نماز کہتے ہیں، تو جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا تو فرماتے ہیں کہ امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ آمین اونچی آواز سے کہے، اور مقتدیوں کے لیے مستحب یہی ہے، سنت مستحبہ یہی ہے مقتدیوں کے لیے کہ وہ آہستہ ہی آمین کہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ چوتھے اور سب سے بلحاظ طبقہ چھوٹے امام امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما کا مذہب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں کے لیے آمین اونچی آواز کے ساتھ کہنا مستحب ہے۔ یہ چاروں اماموں کا مذہب بیان ہوا۔ اور پتہ چل گیا کہ جو اختلاف ہے وہ اونچی آواز سے یا آہستہ آواز سے آمین کہنے کے افضل اور مستحب ہونے کے بارے میں ہے، کوئی فرض واجب ہونے کے بارے میں نہیں۔ اور یہ چاروں امام اس بات پر بھی متفق ہے کہ اگر کوئی شخص امام جہری نماز میں ہو یا مقتدی ہوں، آمین آہستہ کہہ دیں تو اس سے نماز بلا کراہت ہو جاتی ہے، نماز کے اندر ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے۔ اس وضاحت کو محفوظ فرما لیں۔ اس کے بعد ہمارے زمانے کے اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلد وہابیوں کے مذہب کی بات آ گئی۔ تو ان کی کتابیں پڑھنے سے اور ان کے علماء کی تقریریں سننے سے اور ان کی تبلیغیں سننے سے سمجھ میں آتا ہے کہ مذہب تو ان کا یہی ہے کہ جہری نماز میں امام اور مقتدی جو ہیں وہ آمین اونچی آواز سے ہی کہیں، مگر اس اونچی آواز کے ساتھ کہنے کا درجہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ محض مستحب ہے،
اور ایسا مستحب ہے کہ اگر کوئی اونچی آواز کی بجائے آہستہ آواز سے آمین کہہ دے تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، باقاعدہ سنت کے مطابق نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ اور یہ ہیں ان کے مذہب کے جو اصل محققین ہیں۔ اور کچھ حضرات ایسے ہیں جو خارجی تشدیدی ذہن کے زیر اثر اس مسئلے کو بجائے فروعی اور انتہائی معمولی قسم کا مسئلہ جاننے کی بجائے اس کو حق و باطل کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ بلکہ بعض طبقوں کی طرف سے آواز یہاں تک آئی ہے کہ اونچی آواز سے آدمی آمین نہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بعض طبقوں کی طرف سے یہ آواز بھی سنائی دی ہے کہ اونچی آواز سے جو نماز کے اندر امام کے پیچھے آمین نہیں کہتا وہ شیطان اور یہودی ہے، اور نعوذ باللہ کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ مسئلہ ایک فروعی مسئلہ تھا، قطعاً اس میں اتنا زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں، جیسے جس کی تسلی ہوتی ہے وہ اس طرح اپنی کر لے۔ مگر یہ آئے دن کے فتوے ان دوستوں کی طرف سے اور مناظروں کے چیلنج اور اشتہار اور رسالے چھاپ چھاپ کر لوگوں کو یہ باور کرانا کہ جو شخص آمین آہستہ کہتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہوا کہ ہم اپنے موقف کی وضاحت کریں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس کو اپنے سامعین کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا دامن دلائل سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں، لیکن ان مضبوط دلائل کے باوجود ہم اونچی آواز کے ساتھ آمین کہنے والے کو نہ مشرک کہتے ہیں، نہ کافر کہتے ہیں، نہ شیطان کہتے ہیں، نہ یہودی کہتے ہیں۔ صرف یہی کہتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح کہتا تو اچھا ہوتا، صرف اتنا کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب آپ حضرات اس سے اندازہ فرما لیں کہ اصل کس سائڈ سے شرارت ہو رہی ہے، کس سائڈ سے خواہ مخواہ مسلمانوں کو اس دور اخیر کے اندر لڑائی جھگڑے میں مبتلا کرنے کی کوشش جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اسی کو شاید اقبال سیال کو